بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام جائز خواہشات پورا فرمائے اور وسیع رزق دنیا کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ محترم و عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سنہ اسماء الحسنہ سے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو خود تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہمارا سارا پیار ہمارے ماؤں کے دلوں میں ڈال کر ہمیں عطا کیا ہے۔ اس خوبصورت کائنات میں جہاں قدرت کے حسین نظارے ہیں وہاں سب سے خوبصورت ہستی ماں ہے۔ ہماری ماں کا چہرہ چاہے جیسا بھی ہو، اولاد کے لیے وہی سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی ماؤں کی صحت و تندرستی اور خوشیاں نصیب فرمائے، اور جن کی مائیں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سالہ بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو معصوم بچے کے قریب آ کر ماں سے سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور آپ کے پاس تو میلے پٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر بڑھ کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اچھا تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تجھ پر لگایا ہے، تجھے کھانا کھلایا ہے تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تو کہاں سے لائے گا؟ تو ابھی 8 سالہ بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں چچا سے لاؤں گا۔ میں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیری باپ کی زمین قبضہ کر رکھی ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتے ہیں، تو 8 سال کا بچہ کیسے جائے گا وہاں تک؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماں فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کے چچا کے پاس جانے کی اجازت دی، بیٹے کو نہلایا اور بانگ سوارے خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتے ہوئے چچا کی مکان تک جا پہنچا۔ جا کر دیکھا چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا اور پوچھا، تو کون ہے؟ بچہ بولا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سالہ بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ بچہ اس کو پیار کرتا، اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا، بچے کے صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے، کھینچا جھنجھوڑا اور بچہ دور جا گرا۔ وہ بچہ مشکل سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اپنے بچے کی خاطر گھر سے نکل دوڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے روتے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا، جس میں
چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنے ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ تمہیں ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا، بیٹے کو اس کے حال میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی، اسے گھر لے گئی، گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگا دیا۔ کہنے لگی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دے دو تو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹے نے بولا، محمد۔ ماں نے دھکے سے بیٹے کو پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، وہ جادوگر، شاعر اور مجنون ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو جادوگر، شاعر اور مجنون کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ ماں اور بیٹا مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل دیکھا تو بہت لوگ بیٹھے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا، چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی۔ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد ہے، ان کے چہرے پر نور ہی نور ہے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میرے ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور چادر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سالہ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور اپنے کندھوں سے چادر اتار کے اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کے ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کے محبت کا تو پتہ چلتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتا کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا کلمہ نہیں پڑھتا، یا صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنا پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ اور یہی ہمیں ہمارا دین سمجھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔